بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خوش ہوں گے، ہیپی ہوں گے۔ میرا نام محمد، چینل کا نام، سسٹم کا نام سینٹی اپ مخفف ہے سے نو ٹو اگنورینس اینڈ پاورٹی کا۔ اگنورینس کہتے ہیں جہالت کو اور پاورٹی کہتے ہیں غربت کو، یعنی اس کے دو پارٹس ہیں۔ اس کے دو پارٹس ہیں، اگنورینس اینڈ پاورٹی، یعنی کہ جہالت اور غربت، یعنی کہ جہالت سے انکار اور غربت سے انکار۔ تو نام رکھنے کے پیچھے وجہ بھی یہی تھی کہ میرا ماننا ہے کہ جہالت اور غربت انسانیت کے بدترین دشمن ہیں، یعنی کہ بدترین مسائل ہیں، یہ بدترین دشمن کہہ لیں ان کو۔ اور باقی تمام مسائل بھی کہیں نہ کہیں پرابلمس، مسائل کہیں نہ کہیں ان دونوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ جہالت اور غربت کے ساتھ۔ تو جہالت اور غربت سے احتجاج کرتے ہوئے یہ نام رکھا ہوا ہے، یہ نام رکھا گیا ہے سینٹی اپ، یعنی کہ جہالت سے انکار اور غربت سے انکار، یعنی کہ سے نو ٹو اگنورینس اینڈ پاورٹی۔ تو اس کے پیچھے وجہ ہے نام سینٹی اپ رکھنے کی۔ اچھا، فرسٹ آف آل قرآن پاک سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی پہلی سورت سورہ فاتحہ کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، بدلے کے دن یعنی قیامت کا مالک ہے۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے حق کو پہچانا مگر اس پر عمل پیرا نہیں ہوئے، اور نہ گمراہوں کی، یعنی وہ لوگ جو جہالت کے سبب راہ حق سے برگشتہ ہو گئے یعنی کہ ہٹ گئے، ٹل گئے، منحرف ہو گئے، دور ہو گئے، انکاری ہو گئے۔ کئی میننگ ہے اس کے۔ تو یہ پہلا پارہ ہے، سورہ فاتحہ کی 7 آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا گیا ہے۔ تو اس میں اللہ کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے کہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا اور بدلے دن کا مالک ہے، بدلے کے دن کا یعنی کہ مالک ہے، اور ہم اللہ ہی کی بات کرتے ہیں اور اسی سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دعا یہ بھی کی جا رہی ہے کہ ہمیں ان لوگوں کی راہ پہ چلا جو کامیاب لوگ تھے، ان کی نہیں جو کہ ناکام ہو کے برباد ہو گئے۔ حدیث میں اس کی بہت اہمیت اور اس کی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے سورہ فاتحہ کی۔ ہم سورہ فاتحہ کے ترجمے سے پہلے ہم ڈسکشن کر رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے اپنے چینل، اپنی سسٹم کے حوالے سے، یعنی کہ سینٹی اپ کے حوالے سے۔ تو اس کے دو پارٹس ہیں، یعنی کہ جہالت سے انکار اور غربت سے انکار، یعنی کہ جہالت کے بارے میں اور غربت کے بارے میں۔ تو جہالت، سب سے پہلے جہالت کیا ہے؟ جہالت یعنی کہ آپ اس کو کہہ لیں کہ جب آپ کے یعنی کہ شعور نہ ہو، آپ کو کسی چیز کا پتہ نہ ہو، جب ہم کسی چیز کو جانتے نہ ہوں کہ ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں، ہماری زندگی کیا ہے، اور ہم نے دوسروں کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے۔ اچھا، جہالت کے بارے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جہالت کیا ہے کہ اگر ہمیں شعور نہ ہو، ہمارے پاس آگاہی نہ ہو، علم نہ ہو، یا علم کی کمی ہو، یا علم ہو تو ناقص علم ہو، اس کے علاوہ انسانیت نہ ہو، اس کے علاوہ جو مین چیزیں ہیں ان میں یہ کہ کوئی بھی رشتہ، چاہے وہ گھر کے اندر ہے یا دور دراز کے رشتہ دار یا دوست احباب، ہمسائے یا اجنبی لوگ، ہم نے ان کے ساتھ چلنا کیسے ہے، بیہیو کیسے کرنا ہے۔ اگر زندگی میں ہمیں خوشی میسر آتی ہے یا غمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تب ہم نے کیسے بیہیو کرنا ہے۔ تو جیسے میں ابھی بات کر رہا تھا کہ جتنے بھی رشتے ہیں، ریلیشن شپس ہیں، جیسے عورتوں کے بیسک 4 رشتے، ماں، بہن، بیوی، بیٹی، اور مردوں کے بیسک 4 رشتے یعنی کہ باپ، بھائی، شوہر اور بیٹا، اور پھر اس کے علاوہ بھی بہت سے رشتے ان سے آگے نکلتے ہیں۔ تو وہ بھی
اس کے علاوہ جیسے میں پہلے یہ بھی بات کر رہا تھا آپ سے کہ دور دراز کے رشتہ دار جیسے کہ ان سے مزید آگے رشتہ دار نکلتے ہیں، اور ہمسائے، دوست احباب، اجنبی، ان سب کے کیا حقوق ہیں، کیا فرائض ہیں، کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا اختیارات ہیں، کیا حدود ہیں، ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ کیا ہم یہ سب جانتے ہیں؟ کیا ہم اپنی حدود سے واقف ہیں؟ چاہے وہ کوئی بھی رشتہ ہو، لامحدود اختیارات صرف اللہ کو حاصل ہیں اور کسی کو حاصل نہیں ہیں۔ سب کے آگے لکیریں کھینچی گئی ہیں، جو لکیر کراس کرتا ہے، جیسے کہتے ہیں لمٹ کراس نہ کرو۔ اب لمٹ انسانوں کے مطابق کہ اللہ کے مطابق، فطرت کے مطابق، قدرت کے مطابق؟ تو یہ بہت ضروری بات ہے کہ اب حدود جو کھینچی گئی ہیں وہ ان کے وہ کس پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ جب تک معاشرے میں پیرامیٹر سیٹ نہ ہو، پہلے گھروں میں پیرامیٹر سیٹ ہوتے ہیں، گھروں کا نظام اچھا ہوتا ہے، گھروں کے نظام اچھا ہو تو اس سے معاشرہ اچھا ہوتا ہے، معاشرہ اچھا ہو تو اس سے ریاست اچھی ہوتی ہے۔ جب تک پیرامیٹر سیٹ نہیں ہوں گے سب کے لیے جیسے، چاہے وہ امیر ہے، غریب ہے، حاکم ہے، محکوم ہے، چاہے وہ امیر ترین انسان ہے یا غریب ترین انسان ہے جس کے پھٹے ہوئے کپڑے ہوں، سب کے لیے پیرامیٹر ایک جیسے ہونے چاہیے، انصاف کا نظام ہونا چاہیے، مساوات، رواداری، اخوت، احساس، سب کچھ۔ اور غریبی میں کیا ہے کہ آپ کے پاس سورسز نہیں ہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، یا پیسے ہیں تو کم ہیں یا بالکل نہیں ہیں، اور آپ اپنی بنیادی ضروریات زندگی کو پورا نہیں کر سکتے، جیسے کہ کھانا پینا، روٹی کپڑا، مکان، رہائش، تعلیم، روزگار، یہ بیسک چیزیں جو سب انسانوں کا حق ہے، وہ آپ کو مل نہیں پا رہی ہے، صحیح طرح نہیں مل پا رہی، تو مسئلہ خراب ہے۔ اور آپ پھر غربت میں ہیں یا مفلسی میں ہیں، یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ غریب ہیں یا غربت کی لائن سے بھی نیچے ہیں۔ باقی ایک اور آیت کا میں یہاں پہ حوالہ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لیے اور جو برائی وہ کرے وہ اس پر ہے۔ تیسرا پارہ ہے سورہ بقرہ کی 286ویں آیت ہے، جو کہ سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے۔ اس کی بھی حدیث میں بہت فضیلت بیان ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی جان کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ اس کو مشکل میں نہیں ڈالتا، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ مشکل میں نہیں ڈالتا، جتنی اس کی طاقت ہوتی ہے اتنا ہی اس کو مشکل میں ڈالا جاتا ہے۔ وہ تو ہم ہیں جو بہت جلد ہمارے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، ہم گیو اپ کر دیتے ہیں، ہم ہمت ہار جاتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کو یاد کریں، اللہ کے راستے پر چلیں اور نیکی کا راستہ اختیار کریں، اچھائی برائی میں تمیز کریں اور اللہ کو یاد رکھیں، شعور ہو ہمارے پاس، آگاہی ہو، علم کی روشنی ہو، تو ہم مشکل وقت میں بھی، چاہے وہ غربت ہے، بیماری ہے یا کوئی بھی پرابلم دوسری ہے، گھر کی پرابلم ہے یا باہر کی پرابلم ہے، وہ ہم آسانی سے گزار لیں گے، جیسے پیغمبر کیا کرتے تھے۔ اور جو بھلائی کرے یا برائی کرے وہ اس پر ہے، جو کوئی نیک کام کرتا ہے یا برا کام کرتا ہے وہ اس پر ہے، کسی کا بوجھ کسی پر نہیں ڈالا جائے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ ہم بہت سے ٹاپکس ڈسکس کریں گے اپنے چینل میں، اپنے سسٹم میں، بہت سے میں نے یہاں نوٹ کیے ہوئے ہیں، میں آپ سے ٹاپکس میں ڈسکس کر لیتا ہوں، پھر مزید آگے بات بڑھاتے ہیں۔ سب سے پہلے یعنی کہ اسلام اور دیگر مذاہب کو ہم ڈسکس کریں گے، تاریخ یعنی ہسٹری کو ڈسکس کریں گے، سائنس، ایجادات اور دریافتیں، سائنس سے ریلیٹڈ اور بہت سی چیزیں ہم ڈسکس کریں گے۔ آئی ٹی کو ڈسکس کریں گے، یعنی کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کیا ہے کہ کمپیوٹر اور مختلف قسم کے سافٹ ویئر اور مشینوں کا استعمال جو کہ انفارمیشن کو مینیج کرتی ہیں، ان کو پروسیس کرتی ہیں، ان کو سٹور کرتی ہیں، یعنی کہ ذخیرہ کرتی ہیں، اور ان کو ایکسچینج کرتی ہیں، ان کا تبادلہ کرتی ہیں۔ یہ چاروں کام کرتی ہیں، کس کے ذریعے؟ مشینوں کے ذریعے اور کمپیوٹرز اور سافٹ ویئر کے ذریعے مختلف قسم کے، اسے کہتے ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی، آئی ٹی۔ اس کے علاوہ اے آئی کو ڈسکس کریں گے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس جسے مصنوعی ذہانت کہتے ہیں، اس کو بھی ڈسکس کریں گے کہ انسانوں کے متبادل کے طور پہ جو ہم مشینوں کا استعمال کر رہے ہیں، کمپیوٹرز کا استعمال کر رہے ہیں یا مختلف مشینوں کا استعمال کریں گے، وہ کر رہے ہیں، وہ اے آئی میں شامل ہے۔ ہم مختلف قسم کے کام دے رہے ہیں اور بہت سی چیزیں، بہت سی صلاحیتیں جو انسانوں کے اندر پائی جاتی ہیں، ہم اے آئی کے ذریعے، یعنی کہ وہ مشینوں کے ہم اندر دیکھتے ہیں۔ مثلاً کہ
لرن کرنا یہ تو انسان کی خاصیت ہے، مشینوں کے اندر تو چیز ہوتی نہیں ہے، یہ مشین کر رہی ہے، اے آئی میں ہو رہا ہے۔ ریزنز کو تلاش کرنا، وجوہات تلاش کرنا، پھر اس کے بعد مسائل کے حل کی طرف جانا، پھر اس کے بعد پرسیو دیئر انوائرمنٹ، یعنی کہ وہ اپنی جو انوائرمنٹ ہے ماحول کو جانچنا سمجھنا، اور اس کے علاوہ ڈیسیژن میکنگ کرنا، یہ تو انسانوں کے اندر بہت مشکل ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ڈیسیژن میکنگ، جن میں ڈیسیژن میکنگ کی جو پاور ہوتی ہے، پاور آف ڈیسیژن میکنگ، وہ بہت اچھی ہوتی ہے، فیصلہ سازی، فیصلہ کرنے کی طاقت، یہ اے آئی میں ہو رہا ہے۔ اب یہ اے آئی والا جو کام ہو رہا ہے، یہ درست فیصلہ ہے انسانوں کا یا غلط فیصلہ ہے، یہ تو فیوچر بتائے گا، مستقبل میں اس کا انسانوں کو پتہ چل جائے گا، یہ ہم سب کو پتہ چل جائے گا کہ اے آئی کا فیصلہ صحیح تھا یا غلط تھا۔ اس پہ بھی مزید ہم آگے ڈسکس کرتے رہیں گے، اس کو بھی اگلی ویڈیوز میں بھی۔ کامرس کو ڈسکس کریں گے، یعنی کامرس یعنی کہ تجارت کو ڈسکس کریں گے، ٹریڈ بھی تجارت ہے، بزنس یعنی کہ کاروبار، اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ ٹریڈ اصل میں تجارت کیا ہے کہ یہ ڈائریکٹ ایکسچینج آف گوڈز اینڈ سروسز ہے، یعنی کہ ایکسچینج آف تبادلہ ہے گوڈز اینڈ سروسز کا، گوڈز یعنی کہ چیزیں، سروسز جو آپ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں اور اپنی لوگوں کو سہولیات دے رہے ہیں، کام جو آ رہے ہیں آپ دوسروں کے۔ اور کامرس بھی تجارت ہے، بزنس کاروبار ہے، یعنی کہ بزنس کیا ہے کہ کوئی فرد واحد یا کوئی آرگنائزیشن، کوئی تنظیم جو ایکٹیویٹیز کر رہی ہے پرافٹ کمانے کے لیے، نفع کمانے کے لیے، وہ بزنس ہے۔ اب کامرس میں بزنس اور ٹریڈ دونوں شامل ہیں، تو کامرس میں بھی ایکسچینج آف گوڈز اینڈ سروسز، یعنی کہ اس میں بینکنگ بھی شامل ہے، انشورنس شامل ہے، ایڈورٹائزمنٹ، مارکیٹنگ، سب کچھ شامل ہے اس میں، انشورنس وغیرہ۔ اس کے علاوہ جابس، اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے، جابس یعنی کہ نوکری، جاب سے ریلیٹڈ بہت سی چیزیں۔ اس کے بعد سکلز یعنی کہ مہارت، کوئی ایک نہ ایک سکل ہم سب کے پاس ہونی چاہیے۔ کپڑے سینا بھی ایک مہارت ہے، کھانا پکانا ایک مہارت ہے۔ اس کے علاوہ ٹیچ کرنا بھی ایک مہارت ہے، لکڑی کا کام کرنا، بجلی کا کام کرنا، یہ سب مہارت ہے۔ ایک نہ ایک سکل آپ کے پاس ہونی چاہیے، ہم سب کے پاس ہونی چاہیے، مشکل وقت میں ہمارے کام آتی ہے۔ اس کے علاوہ جغرافیہ، زمین کا علم، اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ زمین کی طبعی خال و خال، آب و ہوا، انسانوں پر اس کے اثرات، انسانی سرگرمیاں، معدنیات یعنی منرلز، زرعی اجناس، کیش کراپس اور بہت سی زرعی اجناس، ملک کے اندر یا ملک سے باہر ان کا کمپیریزن، سب کچھ ڈسکس کریں گے۔ فلسفہ یعنی کہ فلاسفی، یعنی کہ فلسفہ یعنی کہ لا آف وزڈم، یعنی کہ دانشمندی، حکمت سے محبت، دانشمندی و حکمت، منطق مزاجی، معاملہ فہمی کو، یہ فلسفے میں آتی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ معاملہ فہمی، منطق مزاجی، لاجیکل ہونا، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، یہ آپ کی جہالت کو ختم کرنے، اس کو مارنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر فلسفہ پراپر ہو، ٹھیک ہو، اور زندگی کی حقیقت اسپیکٹس آف لائف کے مطابق ہو، اس کے مختلف پہلوؤں کے مطابق ہو، سچ ہو، جھوٹ اور فرسودہ اور فیک نہ ہو۔ فوڈ اینڈ ہیلتھ کو ڈسکس کریں گے، اسپورٹس اینڈ گیمز کو ہم ڈسکس کریں گے، کھیل و مشاغل کو۔ اس کے علاوہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک میں یہاں پہ رکھنا چاہوں گا، آسٹرالوجی آف زوڈک سائنس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ علم نجوم کہتے ہیں آسٹرالوجی کو، یعنی کہ 12 مہینے اور 12 سٹارز ہیں، تمام سٹارز کی کیا نیچر ہے۔ اس کے علاوہ 6 سٹارز میل ہیں، 6 فیمیل ہیں، کون سا میل ہے کون سا فیمیل ہے، اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ ایک پرانا سائنسی مفروضہ بھی ہے، ایک تحقیق ہے کہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ 4 عناصر سے مل کے بنی ہیں، ہوا، پانی، آگ اور مٹی۔ اب کس سٹار کا تعلق کس عنصر سے، یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ اور 3 طرح کے مزاج ہیں، اور اس میں منقلب مزاج یعنی کہ کارڈینل، ثابت مزاج فکسڈ، اور ذو جستین مزاج یعنی کہ میوٹیبل۔ اب کس سٹار کا تعلق کس مزاج سے، یہ بھی ڈسکس کریں گے۔ سٹارز کی آپس میں کمپیٹیبلٹی کو بھی ڈسکس کریں گے، ان کی نیچر کو
پازیٹیو اسپیکٹس، نیگیٹیو اسپیکٹس، ہر چیز کو ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ مسلینیس ٹاپکس ہیں بہت سے دوسرے ٹاپکس بھی ہیں، ان کو ڈسکس کریں گے، جیسے کہ جنگلات کے بارے میں، پودے لگانا، جنگلات کا کٹاؤ، پھر اس کے بعد ہیومن نیچر، انسانی فطرت، اور اس کے بعد روایات، ثقافت، اس کے علاوہ کلچر، جیسے کہ میں نے کہا ثقافت، اس کے علاوہ مورل ویلیوز، امورل ویلیوز، اس کے علاوہ زراعت، صنعت یعنی کہ ایگریکلچر اینڈ انڈسٹری، پیس اینڈ وار، امن اور جنگ۔ ہمارا تو مذہب کا نام امن یعنی سلامتی پر ہے۔ مہنگائی، بڑھتی آبادی، آلودگی، بہت کچھ ہے ڈسکس کرنے والا، گلوبلائزیشن وغیرہ وغیرہ ہم ڈسکس کریں گے۔ اچھا، تھوڑی بات کر لیں، اخلاقیات کی کسی بھی معاشرے میں بہت امپورٹنس ہوتی ہے، اہمیت ہوتی ہے، اچھا اخلاق اور اخلاقیات۔ ایک حدیث کوٹ کروں گا، جو چیز سب سے زیادہ جنت میں داخل کرے گی وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اچھا اخلاق ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور حدیث نمبر 2004 ہے۔ اللہ کا ڈر، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ جو انسان جتنا اللہ سے ڈرے گا وہ اتنا فائدے میں ہوگا اس دن، جس دن نامہ مال سب کے ہاتھوں میں تھمائے جائیں گے، قرآن بھی کہہ رہا ہے۔ اور اچھا اخلاق، نامہ مال میں اس کا وزن ویسے بھی بہت زیادہ ہے۔ اخلاق مشکل ترین کاموں میں سے ایک ہے، کسی کے ساتھ ہنس کے بات کرنا، اچھے طریقے سے بات کرنا، اخلاقیات کا راستہ اختیار کرنا، اچھائی برائی میں تمیز کرنا، جتنے مرضی برے حالات ہوں۔ اچھا، آپ کے پاس اگر شعور ہو تو کبھی بھی آپ کو غربت فیل نہیں ہوگی۔ دنیا جو مرضی سوچ رہی ہے، دنیا کبھی بولنا بند نہیں کرے گی۔ یہ پیغمبروں کے دور میں بھی ہوتا رہا ہے، پیغمبروں کو بھی اس چیز کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ واقعات ہم سنتے رہتے ہیں، قرآن بھرا پڑا ہے پیغمبروں کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں۔ لوگوں نے ان کو بھی نہیں چھوڑا، لوگ کسی کو نہیں چھوڑتے، نہ چھوڑیں گے جب تک سور میں پھونک نہیں ماری جائے گی اور قیامت نہیں آئے گی، لوگ تو باز نہیں آنے والے۔ تو کیا کیا جائے پھر؟ تو یہی ہے کہ سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کو دیکھا جائے، اللہ کو دیکھا جائے، اس کے رسول کو دیکھا جائے، اور اپنے مذہب کو دیکھا جائے، یعنی کہ تو باقی اچھائی کے راستے پہ چلنا چاہیے۔ دنیا بھلے کچھ بھی سوچے، اور بہت سے لوگ ایسے جو اپنی زندگیوں کو ختم کر دیتے ہیں، خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ زندگی محل نما ہے، محل کی طرح ہے، اس کی بہت سی کھڑکیاں اور دروازے ہیں، کبھی بھی سارے کھڑکیاں اور دروازے بند نہیں ہوتے۔ اگر سارے کھڑکیاں اور دروازے بند کر دیں تو اندھیرا ہو جاتا ہے، تو اندھیر نہیں ہے۔ ایک پرانا مقولہ ہے کہ اس کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ اگر اندھیر ہوتا تو خودکشی جائز ہوتی، خودکشی تو حرام ہے۔ تو بھلے ہی جیسے مرضی حالات آ جائیں، آپ کے اوپر غربت چھا جائے، بیماری چھا جائے، آپ کو اپنی اولاد کی، ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی، یا شوہر بیوی کی آپس میں کوئی ٹینشن ہے، کبھی بھی گیو اپ نہیں کرنا چاہیے۔ حالات کے سامنے سرنڈر نہیں کرنا، ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے، اور ڈٹ کے مقابلہ کرنے والوں ہی کی جیت ہوتی ہے۔ ہر انسان ڈٹ کے مقابلہ کر سکتا ہے، قدرت نے ہر ایک کے اندر طاقت رکھی ہوئی ہے۔ ابھی میں نے پروف کیا، آپ کو ثبوت دیا ہے قرآن سے کہ اللہ کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ کسی کو بھی مشکل میں مبتلا نہیں کرتا۔ یہ اس کا اپنا ہی قصور ہوتا ہے کہ وہ گیو اپ کر جاتا ہے، ہمت ہار جاتا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو برداشت کر سکتا تھا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ ایک اور آیت کا میں حوالہ دوں گا یہاں پہ، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، پہلی ویڈیو تھی، بہت کچھ ڈسکس کرنے والا تھا، تو اس وجہ سے بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں۔ قلوب کہتے ہیں قلب کو، یعنی کہ دل کو، اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کی ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں، یعنی کہ ایمان کو بڑھا دیتی ہیں، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں۔
جو کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور جو کچھ دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ بندوں کو بھی یاد کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کو بھی یاد کرتے ہیں، یعنی حقوق اللہ بھی ادا کر رہے ہیں، حقوق العباد بھی ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ 8واں پارہ ہے سورہ انفال کی آیات 2 اور 3، آیت نمبر 2 اور 3 کا ترجمہ تھا۔ اللہ کو یاد کرنا چاہیے ہمیں، اگر ہم اللہ کو یاد کریں گے اللہ ہمیں یاد کرے گا، اگر ہم اللہ کو بلا دیں گے اللہ ہمیں بلا دے گا۔ جو مرضی کرتے رہو، پھر چیختے رہو، چلاتے رہو، کچھ نہیں ہونے والا جب تک ہم اللہ کو یاد نہیں کریں گے، اللہ کے راستے پر نہیں چلیں گے، اللہ کے قانون پر نہیں چلیں گے، اور بندوں کی ہم اس کے بندوں کو بھی یاد نہیں کریں گے، یعنی کہ اس کے بندوں کی ہیلپ نہیں کریں گے، ان کی مدد نہیں کریں گے۔ اب مدد بھی صحیح طریقے سے کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ اب آپ نے مہینے لگائی ہوئی ہیں اور مہینے بعد راشن ڈال رہے ہیں آپ، تو یہ تو محتاج کرنا ہے دوسروں کو۔ ان کو کوئی کام شروع کروا دیں، کسی کے یعنی کہ نوکری پہ رکھوا دیں، کسی کو کوئی کاروبار شروع کروا دیں، جتنی آپ کی استطاعت ہے۔ یہ نہیں کہ اب آپ نے مہینے لگائے ہوئے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، راشن ڈال رہے ہیں، وہ مہینے بعد پھر ادھر ادھر دیکھے گا۔ محتاجی ہے، محتاج نہیں کرنا کسی کو، نہ خود اپنے آپ کو کرنا ہے نہ دوسروں کو کرنا ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس سے گداگری کو بھی پروموشن ملتی ہے۔ گداگری اتنی بڑھ چکی ہے کہ آپ کسی بھی دکان پہ کہیں بھی جا رہے ہوں تو یہ لوگ آ کے اب تو بلکہ آپ کو آ کے ایسے ہاتھ لگا کے آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں دو، حق مانگو، جیسے ہمارا حق ہے، آواز لگا کے، ہاتھ سے دروازے کھٹکا کے۔ سوچا جائے تو یہ بہت سیریس مسئلہ ہے، اور ان کی اتنی انکم ہے کہ اگر ہم اپنے ملک کی بات کریں تو میرے خیال سے ان سے زیادہ، بلکہ اس کے سٹیٹسٹکس بھی میں آگے رکھوں گا، ان سے زیادہ کوئی کما بھی نہیں رہا۔ اور یہ سلسلہ اتنا وسیع ہو چکا ہے کہ یہ پاکستان سے بھی باہر جا چکا ہے، پاکستانی پاکستان سے باہر جا کے بھی یہ کام کر رہے ہیں، جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہے آج کل جو ہو رہا ہے۔ تو یہ بہت بری عادت ہے، مانگنا، ہاتھ پھیلانا، یہ گھٹیا ترین فعل ہے۔ ان کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے، ان کو کوئی کام دلوا دیں، کوئی کام شروع کروا دیں، جاب پہ رکھوا لیں، لیکن یہ مہینے بعد راشن ڈالنا، پیسے دینا، یہ آپ ان کے ساتھ بہت برا کر رہے ہیں۔ کسی کو محتاج نہ رکھیں اپنا، محتاجی صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔ آپ کسی کو محتاج کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا جرم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی، ہم سب کو بھی اس وبال میں ڈال سکتا ہے، اور جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس کنڈیشن میں، ہم کس حال میں ہیں آج۔ ہمیں اپنی صفوں کو درست کرنا پڑے گا، معاشرے میں پیرامیٹرز بھی سیٹ کرنے پڑیں گے، سب کے لیے جیسے۔ مزید ڈسکشن چلتی رہیں گی، اگر میری کوئی بات کسی کو بری لگی ہو، ناگوار لگی ہو تو میں معافی چاہوں گا۔ سچ بولیں، انصاف کے ساتھ رہیں، ایمانداری بہت بڑی چیز ہے، ایمانداری بہت بڑی چیز ہے۔ تو میں ویڈیو کا اختتام کر رہا ہوں، ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے، میں یہاں پہ ویڈیو کا اختتام کر رہا ہوں، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے۔ تو انشاءاللہ ڈیلی ویڈیو اس ٹائم آئے گی، آپ کا ساتھ ہمارا آپ کے ساتھ، اور آپ کا ہمارے ساتھ رہے گا۔ کمنٹس کیجیے گا، کوشچن آنسر کا سلسلہ بھی چلے گا، لائیو سیشنز بھی چلیں گے، کوئی بھی بات ہو، کوئی پرابلم ہو شیئر کیجیے گا، ہم بھی اپنی باتیں آپ سے شیئر کریں گے، آپ بھی کیجیے گا۔ اس طرح پھر زندگی گزرتی ہے۔ زیادہ فارورڈ اور شیئر بھی کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ خوش رکھیے گا، خوش رہیے گا۔ جب تک آپ دوسروں کو خوش نہیں رکھیں گے آپ خوش نہیں رہ سکتے۔ ایک دوسرے کا خیال رکھا کریں تو آپ کا بھی خیال رکھا جائے گا، ادھر بھی اور اس جہان میں بھی۔ مجھے اجازت دیں، کل انشاءاللہ پھر آئیں گے، اس ٹائم ڈیلی آئیں گے اللہ نے چاہا تو، کیونکہ سب کچھ اللہ ہے، اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ حافظ۔